ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله گرامی قدر حاضرین اجتماع جمعۃ المبارکہ، گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے خطاب میں امام احناف، امام اہل سنت و جماعت، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی تھی۔ ابتدائی باتیں ہو چکی تھیں، اسی سلسلے کو اب میں آگے بڑھا کر لے چلوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس موضوع پر آج انشاءاللہ تعالی بات چیت مکمل کر لی جائے گی، اور آئندہ جمعۃ المبارکہ معراج شریف کے بعد مسائل عرض کیے جائیں گے۔ جو باتیں عرض کر چکا ہوں ان کی تلخیص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
دو گروہوں میں بھیجا۔ ان میں سے پہلا گروہ ہے امیین کا، جو اہل مکہ ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک کے جو حضور کی بارگاہ کے حاضر باش حضرات تھے وہ، اور دوسرا گروہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ وہ لوگ تھے کہ جو حضور کے زمانے کے لوگوں سے فاصلے پر تھے، بعد میں تھے۔ یہ آیت کریمہ اتری اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہ بعد والے لوگ یہ کون مراد ہیں ان سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ھذا منہم، یہ ان لوگوں میں سے ہے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ فارسی نسل کے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اگر علم یا ایمان آسمان کے ستاروں پر بھی معلق ہوگا تو وہ اپنے زور علمی سے وہاں سے بھی اس کو اتار کر کے لے آئے گا، اور چاروں مذہبوں کے محدثین کا ایک جمع غفیر یہ فرماتا ہے کہ اس حدیث پاک میں فارسی نسل کے جس نوجوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کا مصداق امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس کے ساتھ ہے، خاندانی تعلق، اور موجودہ کابل کے رہنے والے شاہی خاندان کے افراد میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد میں آپ شاہی فیملی اور شاہی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے دادا جن کا نام بھی نعمان ہی ہے، سب سے پہلے شخص تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں اصحاب خاص میں شامل ہوئے۔ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ثابت رکھا گیا۔ یہ ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہوئے۔ بچپن میں لے جا کر ان کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں ڈال دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شیرخوار ثابت کے حق میں اور اس کی نسل کے حق میں برکت کی دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں آگے پیدا ہوئے کچھ عرصہ چل کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 21 صحابہ کرام زندہ موجود تھے، جن میں سے 11 کی آپ نے زیارت بھی کی، اور 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس حدیث لینا جو ہے یہ بھی کتابوں کے اندر، مستند کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔
صحابہ کرام میں جو حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، ان میں سے ایک کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک کا نام حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک کا نام حضرت عبداللہ بن جز ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور بھی اس طرح متعدد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی تعلیمات اپنے گھر میں اور قریبی مکتب سے حاصل کر کے باقاعدہ طور پر علم الکلام کے اندر کمال پیدا کیا۔ علم الکلام یاد رکھا جائے کہ وہ علم ہے کہ جس علم کے اندر اسلامی احکام جو ہیں ان کو عقل کی روشنی میں ثابت کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ملحد اور زندیق اور بے دین قسم کے لوگ جنہوں نے مسلمان علماء کو، محدثین اور مفسرین کو پریشان کر رکھا ہوا تھا، اپنی عقلی پرستی کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بڑے بڑے بزر جمروں کو سر عام ملأ اعلیٰ میں عام لوگوں کے بیچ میں چاروں چت لٹا دیا، اور ان میں سے کئی ایک کو مسلمان کر کے حلقہ بگوش اسلام بھی کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی قراءات کا علم حاصل کرتے تھے۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید بن علی جو امام باقر کے بھائی ہیں، امام جعفر صادق کے چچا ہیں، وہ قرآن مجید اور اس کی قراءات کی تعلیم حاصل کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلاس فیلو۔ حضرت امام عامر شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے 70 صحابہ کرام کی زیارت کی، ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی دکان کہ جہاں کپڑے کا تھوک اور پرچون کاروبار ہوتا تھا، ریشمی کپڑے کا، وہاں پر تشریف لائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نو عمری کی حالت کے اندر دیکھا، دیکھ کر تو فرمایا کہ اس کی پیشانی سے مجھے نور علم چمکتا ہوا نظر آتا ہے، بہتر ہے کہ اس نوجوان کو حدیث پاک کا عالم بنایا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے سے لے کر تو پھر باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی تفسیر کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم اور فقہ کا علم جو ہے یہ حاصل کرنا شروع کیا۔ فقہ میں آپ کے بہت سارے استاد ہیں جن میں اکابر تابعین بھی ہیں، اور ان سب میں سے زیادہ مشہور اور زیادہ وہ استاد کے جس استاد سے زیادہ سے زیادہ آپ نے اسلامی احکام کا علم حاصل کیا، علم الفقہ کا علم حاصل کیا، وہ حضرت امام حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالی، حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسی استاد گرامی کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے حماد رکھا۔ امام صاحب کے بیٹے کا نام بھی حماد تھا، اور وہ بھی بہت بڑے دین کے امام اور پیشوا تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مختلف مکاتب میں جا کر، مختلف علماء کے پاس جا کر، جن میں مکہ مکرمہ کے محدثین شامل ہیں، مدینہ منورہ کے محدثین شامل ہیں، اور عراق میں کوفہ کے محدثین جو ہیں وہ شامل ہیں، اور کوفہ تو آپ کا گھر تھا اور علم کا بھی گھر تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے بعد
چوتھی خلافت کے زمانے کے اندر، یعنی خلافت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، اس کوفہ کو ہی دارالخلافہ، اسلامی سلطنت کا کیپٹل شہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خاص طور پر ان میں بڑے بڑے علماء صحابہ، اہل بیت کے اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ کوفہ کے اندر وہ تشریف لا کر آباد ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت بڑا مرکز تھا، سب سے بڑا مرکز تھا اس زمانے کے اندر علم کا اور قرآن کا اور حدیث کا اور فقہ کا۔ اسی طرح بصرہ کے مرکز میں، اسی طرح ملک شام کے اندر جا کر تو دمشق کا جو علمی مرکز تھا، علمی مکتب تھا، وہاں پہ، اور مصر کے اندر جا کر قاہرہ کے اندر، قاہرہ کا جو علمی مکتب تھا اس مکتب میں، اور ملک شام اور ملک شام کے اندر جا کر، اور جتنے بھی اس زمانے کے اندر مشہور مکاتب تھے وہاں آپ نے دور دراز کے آپ نے سفر کیے، اور سفر کر کے تو آپ نے علم حدیث جو ہے وہ حاصل کیا، اور ایسا حاصل کیا، ایسا علم حدیث حاصل کیا کہ علم حدیث کے اندر آپ نے کمال پیدا کیا۔ امام شمس الائمہ سرخسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب اصول الفقہ کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلم اہل الحدیث فی زمانہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے اندر سب سے بڑے حدیث کے عالم بن گئے تھے، سب سے بڑے حدیث کے عالم بن گئے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یا امام آپ نے کتنے استادوں سے، کتنے شیوخ سے علم الحدیث حاصل کیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کم سے کم 4000 میرے استاد وہ ہیں علم الحدیث کے اندر کہ جن کا تعلق صرف تابعین کے گروہ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ آپ کے اساتذہ میں صحابہ بھی موجود ہیں، آپ کے اساتذہ میں تابعین کے تینوں طبقات کے موجود ہیں۔ ایک طبقہ اولیاء ہے تابعین کا، سب سے اونچا اور سب سے پرانا طبقہ، ایک درمیانہ طبقہ ہے اور ایک نچلا طبقہ ہے تابعین کا۔ یہ تینوں طبقوں کے تابعین میں آپ کے اساتذہ موجود ہیں، اور اس کے بعد جو تابعین کے شاگرد اتباع تابعین ہوئے ہیں، تو ان علماء کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، آپ کے استاد جو ہیں وہ حدیث سکھانے والے موجود ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حاضر کے اہل علم کی طرح اس طرح نہیں کرتے تھے کہ آپ کو آپ کا عالم ہونا جو ہے وہ معاذ اللہ کسی دوسرے عالم کے پاس جا کر علم حاصل کرنے سے مانے ہو، نعوذ باللہ، بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دیکھا ہے کوئی استاد آپ سے بڑی عمر کا ہے، اس کے سامنے بھی جا کے زانو تلمس طے کر دیے ہیں، اور اگر کوئی دیکھا ہے کہ اپنا ہم عمر ہے، اپنا ہم زمانہ ہے، تو اس کے سامنے بھی اگر اس کے پاس علم ہے تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ سے عمر کے اندر جو کم تر ہیں ایسے علماء کرام علم حدیث کے جو ہیں ان کے سامنے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے شاگرد بن کر بیٹھنے میں کوئی کسی قسم کی قباحت اور تردد محسوس نہیں کیا۔ 4 لاکھ صرف تابعین میں، جن میں صحابہ باہر ہو گئے اور اتباع تابعین کے اندر جو آپ کے استاد ہیں وہ بھی سارے علیحدہ ہو گئے، ان کو علیحدہ کر دو، صرف تابعین کے اندر 4000 تابعین سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم حدیث کے استاد ہیں۔ امام وکیع رضی اللہ تعالیٰ، کون امام وکیع؟ امام وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلاس فیلو بھی، اور بعد میں جا کے ان کے شاگرد بھی، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد امام وکیع۔ امام شافعی ان کے پاس پڑھتے تھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ اپنے دیوان کے اندر آپ ایک شعری کلام کے اندر آپ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی. یہ خاص طور پر طالب علموں کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے اس واقعہ کو سننا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس سے سبق لینا چاہیے. فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی. فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت وکیع کے پاس پڑھتا تھا تو میں نے ان کی خدمت میں حافظے کی خرابی کی شکایت کی. میں نے اس کیا کہ حضور پڑھتا ہوں بہت کچھ لیکن یاد کچھ نہیں رہتا. فاوصانی بترک المعاصی. تو آپ نے مجھے تاکیدی حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو, تمہارا حافظہ قوی ہو جائے گا. حافظے کی کمزوری کا نسخہ آیا سمجھ میں؟ حافظے کی کمزوری کا نسخہ, حافظے کی کمزوری کے نسخوں میں سے بہت سارے نسخے علماء نے لکھے. ان میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آدمی روزانہ 7 عدد کالی مرچیں ایک گلاس پانی کے اندر رات کے وقت گیلی کر کے بھگو دے اور صبح اٹھ کر وضو کر کے اللہ تعالی کا نام لے کر تو آپ چمچ کے ساتھ وہ مرچوں کے دانے نکال کے تو وہ منہ میں رکھے, چبانے کی ضرورت نہیں, منہ میں رکھے اور اوپر سے وہ پانی پی جائے. روزانہ ایسا کرے انشاءاللہ تعالی 40 روز کے اندر اس کا حافظہ جو ہے یہ بے مثال حافظہ ہو جائے گا. تو فرمایا میں نے حضرت وکیع کی خدمت میں شکایت کی کہ حضور میرا حافظہ کمزور ہے. فاوصانی بترک المعاصی. تو آپ نے مجھے تاکیدی حکم فرمایا کہ گناہ کرنے چھوڑ دو, اللہ کی نافرمانی کے کام جو ہیں یہ چھوڑ دو, تمہارا حافظہ قوی ہو جائے گا. پھر آگے اگلے شعر کے اندر اس کی علت اور اس کا سبب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. بولو علم کیا ہے؟ اللہ کا نور. علم اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِلْعَاصِي. اور اللہ کا نور جو ہے وہ اللہ کے بے فرمان کے نصیب میں نہیں ہوتا, بے فرمان کے نصیب میں نہیں ہوتا. یہ خاص طور پر علم دین کے حاصل کرنے کے سلسلے میں جو رکاوٹ آدمی کے حافظے کی ہو, حافظے کی کمزوری ہو, تو اس کے ازالے کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے. یہ حضرت امام وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ طلبہ مع ابی حنیفۃ الحدیث فبرانا. فرماتے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ مل کر حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا. تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ مل کر ہم نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا. تو ابو حنیفہ جو ہے ہمیں اس علم کے اندر پیچھے چھوڑ گئے اور خود آگے نکل گئے, ہمیں پیچھے چھوڑ گئے. وطلبنا ماہ التفسیرا ففاقنا فاقا علینا. ہم نے قرآن مجید اور اس کی تفسیر اور اس کی قراءت کا علم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حاصل کرنا شروع کیا. یہاں پر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائق و برتر ہو کر آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. وطلبنا معه الفقہ. اور ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر فقہ کا علم حاصل کیا. فمنہ ما ترون. تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ وہی نکلا جس کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مبہم انداز کے اندر یہ ارشاد ہے جس کا پتہ اس کو چل سکتا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے واقف ہے, اور جو حالات سے واقف نہیں ہے اس کو پتہ نہیں چل سکتا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی مسائل جو ہیں اور فقہی مسائل کے اندر آپ کا انہماک اللہ 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 اللہ, وہ جس کو پتہ ہے تو وہ جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فقہ کے اندر کس طرح آپ نے کیا گل کھلائے ہیں, علم فقہ کے اندر کیا جوہر دکھلائے ہیں.
امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کے اندر ایسے ہزاروں مسائل ہیں کہ جن مسائل کا دو ٹوک حل بیان کر دیا گیا ہے۔ کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ قرآن میں اور سنت۔ وہ ندگی تو نہیں طاری ہو گئی؟ اچھا، تو اس لیے ذرا توجہ رکھیں میری طرف۔ میں ذرا جب کبھی آپ سے پوچھتا ہوں نا کوئی بات، تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا آپ کی توجہ جو ہے وہ ذرا زیادہ ہو جائے۔ یا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں شریعت کے جن کو کتاب و سنت نے، قرآن نے اور حدیث نے بالکل دو ٹوک فیصل کر دیا، دو ٹوک حل کر دیا۔ ہزاروں مسائل ہیں، ایک دو چار نہیں، درجنوں نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں۔ مگر اس کے باوجود کتاب و سنت نے بہت سارے اصول اور ضابطے اور قانون اور قاعدے بھی کتاب و سنت نے عطا فرمائے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ جو مسائل دو ٹوک بیان ہونے سے رہ گئے ہیں تو ان مسائل کو اس امت کے جو مجتہدین کرام ہیں، علم الفقہ کے ماہرین، علم اجتہاد کے بلند پایا علماء جو ہیں، وہ علماء ان اصولوں کی روشنی میں کسی اصول کے تحت اس مسئلے کو فٹ کر کے تو اس کا حکم معلوم کریں۔ اور یہاں ایک نقطے کی طرف میری توجہ چلی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے تورات بھی اتری تھی، انجیل بھی اتری تھی، زبور بھی اتری تھی، صحف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اترے تھے، 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام پر اترے تھے، آدم علیہ السلام پر صحیفے اترے تھے، آسمانی کتابیں۔ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں موجود رہے تب تک وہ آسمانی کتاب جو ہے وہ جوں کی توں ساری صحیح حالت کے اندر برقرار رہی، اور جو ہی ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو اس کے بعد خود ان کے اپنے ہی ماننے والے، اپنے ہی ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں جو ہیں ان کو تحریف کر ڈالا اور ان کو تبدیل کر ڈالا، ان کے اندر ترمیم کر ڈالی، ان کا اولیاء بدل دیا، ان کی اصلیت جو ہے وہ خراب کر ڈالی۔ رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ ان لوگوں کا کام تھا کہ یہ بات کو اس کے ٹھکانے سے اور اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر فٹ کر دیتے تھے۔ اور جب باری آئی قرآن مجید کی تو رب تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یاد رکھو، رب فرماتا ہے بے شک ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن پاک کے محافظ بھی ہیں۔ لہذا قیامت آ سکتی ہے مگر دنیا کے اندر کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو قرآن مجید
مجید کے کسی صورت میں تبدیلی کر دے، کسی آیت میں تبدیلی کر دے، کسی ایک فکرے میں تبدیلی کر دے، کسی ایک کلمے میں تبدیلی کر دے، کسی ایک حرف کو بدل دے، ارے کسی نقطے یا زیر زبر کو یا مد یا شوشے کو یا شد کو بدل دے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے۔ اور اللہ تعالی نے اصل نگران اعلیٰ تو اللہ پاک خود رہا نا، ہے نا جی، لیکن اس نے، اب کوئی نگران ہوتا ہے نا، مقرر ہوتا ہے کسی کام کا نگران، کسی کام کا نگران مقرر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ایک معاون ٹیم ہوتی، معاون ٹیم ہوتی، ایک نگران اعلیٰ ہوتا ہے جو سب کا افسر اعلیٰ ہوتا ہے، اور ایک اس کی ٹیم ہوتی ہے، اور نگران اعلیٰ کا کام ہوتا ہے کہ ٹیم کی ڈیوٹیاں لگانا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، نگرانی کا یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، ان سب کی بھی نگرانی کرنا اور دیکھنا کہ کہیں سے کوئی غلط نہ ہو۔ اللہ پاک نے ذمہ خود لیا قرآن پاک کی حفاظت کا، ذمہ خود لیا، نگران اعلیٰ خود بنا، اور اپنی اس نگرانی کی ٹیم کے اندر اللہ پاک نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن کے علماء تھے ان علماء کو مقرر کیا۔ تو یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان بھی ہے اس میں کہ پہلی امتوں کو اللہ پاک نے اپنی نگرانی کے تحت نگران ٹیم کے اندر مقرر نہیں کیا، بلکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خود نگران اعلیٰ بن کر تو اپنی ٹیم جو ہے، اپنی ٹیم حضور کی امت کے علماء کو بنایا کہ یہ مل کے تو میری منشا کو پورا کر دیں، یہ مل کے میری مرضی کے مطابق قرآن پاک کو جمع کر دیں۔ اب قرآن پاک کس نے جمع کیا؟ صحابہ کرام نے جمع کیا نا، کہ جبریل علیہ السلام نے آگے جمع کیا، میکائیل علیہ السلام آئے قرآن جمع کرنے کے لیے، اسرافیل علیہ السلام آئے، اسرائیل علیہ السلام، آسمان سے کوئی فرشتہ آیا؟ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو اپنی ٹیم میں ان خدمت گزار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ شامل کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برطرف رکھا ہے اور سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خدمت کرنے کا موقع بخشا ہے تاکہ حضور کی امت کے لیے اعزاز بن جائے، حضور کی امت کے لیے اعزاز بن جائے۔ اب پھر نگران اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، منشا اللہ تعالیٰ کی ہے کہ قرآن کی حفاظت ہو، اور جمع کون کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جمع کون کر رہے ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جمع کون کر رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جمع کون کر رہے ہیں؟ حضرت بی بی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد جمع کون کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جمع کر رہے ہیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاونین بھی موجود ہیں، حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری صحابی نوجوان تھے اور قرآن کریم کے بہت بڑے عالم تھے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر سارے جو قرآن کے عالم صحابی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے، اور ان سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کی اس منشا کو پورا کیا۔ منشا کس کی تھی؟ کام کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے انجام دینے کے لیے کام کن لوگوں سے لیا؟ ذمہ داری کن لوگوں کے لگائی؟ یہ ذمہ داری کا اور ڈیوٹی دینے کا اعزاز کس کو بخشا؟ سرکار کی امت کے علماء صحابہ، علماء صحابہ۔ جیسے یہ اعزاز ہے نا سرکار کی امت کا، ساری امتوں کے بیچ میں، ساری امتوں میں سرکار کی امت کا یہ اعزاز ہے، اسی طرح سرکار کی امت کا یہ بھی اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعے ہزاروں مسائل دو ٹوک فیصلہ کر دیے، اور باقی ہزاروں کے بعد لاکھوں مسائل ابھی باقی اور ایسے تھے کہ جن کا دو ٹوک فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ ان کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسے قانون، ایسے قاعدے، ایسے ضابطے، ایسے اصول اور ایسے اللہ پاک نے ضابطے جو ہیں وہ مقرر فرما دیے
کہ جن ضابطوں میں اپنا علمی زور لگا کر تو سرکار کی امت کے مجتہد علماء، کون؟ مجتہد علماء جو علم الفقہ کے اندر اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے ہیں اور اجتہاد کی قوت رکھتے ہیں، وہ علماء کرام جو ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے یہ اعزاز باقی رکھا کہ شریعت کی تدوین تو ہونی ہے، اور شریعت کے جو مسائل ہیں ان میں سے ہزاروں مسائل ہم نے دو ٹوک حل کر دیے، اور ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں مسائل قیامت تک ابھی اور پیدا ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ یہ ان لاکھوں مسائل جو ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے اندر اللہ پاک نے سرکار کی امت کے مجتہدین علماء کو شامل کیا۔ اب فرمائیے کہ شریعت کس کی؟ شریعت کس کی؟ اللہ تعالی کی۔ اور شریعت کو جمع اور تدوین کرنا یہ کام کس کا؟ شریعت کے احکام جو ہیں ان سب کو جمع و تدوین کرنا ہے جی، ان سب کو اکٹھا کرنا، ان سب کو مدون کرنا، جمع کرنا، یہ کام کس کا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے آدھا کام خود کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، اور آدھے سے زیادہ کام جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کے لیے چھوڑ دیا، تاکہ میرے محبوب کی امت کے مجتہدین کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے، یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ شریعت کی تدوین کے اندر ان کا خون پسینہ بھی شامل ہے، ان کا خون پسینہ، ان کی تگ و دو، ان کی محنتیں اور ان کی تگ و تاز جو ہے وہ بھی شریعت کی تدوین کے اندر موجود ہے۔ تو اب مجتہدین صحابہ میں بھی ہوئے ہیں جی، مجتہدین تابعین میں بھی ہوئے ہیں، مجتہدین اتباع تابعین میں بھی ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں بھی ہوئے ہیں۔ آج بھی اللہ چاہے تو کوئی ہو سکتا ہے، مگر اس وقت تک ہے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اگرچہ فی الجملہ یا جزوی اجتہاد جس کو کہتے ہیں کہ شریعت کے کسی ایک باب یا شریعت کے کسی ایک نوع کے مسائل کے اندر کسی کو اجتہادی مقام حاصل ہو گیا ہو، ایسا اس امت کے اندر اس زمانے کے اندر بھی موجود ہے، مگر آل راؤنڈر شریعت کے ابتدا سے لے کر انتہا تک، آغاز سے لے کر اختتام تک پوری شریعت کے سارے مسائل جہاں جہاں جن جن ابواب سے، بابوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن جن انواع سے تعلق رکھتے ہیں، جن جن اقسام سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب میں اجتہاد کرنے کی قوت آج اس زمانے کے اندر کسی ایک عالم کو نہیں۔ تو ان سے کام لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کاش کہ اللہ پاک کسی حکومت کو توفیق عطا فرمائے، تو چاہیے یہ کہ کوئی عالم ہے جو طہارت کے مسائل میں مجتہد ہے، کوئی عالم ہے جو نماز کے مسائل میں مجتہد ہے، کوئی عالم ہے جو روزے کے مسائل میں مجتہد ہے، کوئی عالم ہے جو زکوٰۃ کے مسائل میں مجتہد ہے، کوئی عالم ہے جو حج کے مسائل میں مجتہد ہے، کوئی عالم ہے جو نکاح کے مسائل میں مجتہد ہے، کوئی عالم ہے جو طلاق کے۔ تو ان سارے الگ الگ جو چھوٹے چھوٹے مجتہد ہیں نا، الگ الگ ایک ایک باب کے اور ایک نوع کے، ایک ایک قسم کے مسائل کے جو مجتہد ہیں، ان سب کو کاش کے اکٹھا کر کے تو ایک گول میز پر جمع کر دیا جائے اور کہا جائے کہ لو اب مل کے تو جو جدید مسائل ہیں ان کا حل کرو۔ اس کا طریقہ یہ، میں بات دور نکل گئی ہے، صحابہ کرام میں بھی مجتہد تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اجتہاد ہوتا تھا، جی ہاں، مگر صحابہ کرام کے اجتہاد کا طریقہ کار کیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا ایسا کہ جس کا دو ٹوک حل کتاب و سنت کے اندر نہیں، ایسا مسئلہ پیش آ گیا، تو اب جب وہ پیش آ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو اہل اجتہاد تھے، اور ان کی تعداد کوئی 2 درجن کے لگ بھگ ہے، صحابہ کرام میں جو مجتہد صحابہ تھے کوئی 2 درجن کے لگ بھگ ہے، ان صحابہ کرام کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں، جیسا کہ اس زمانے میں کم علم بھی ہوتے ہیں، زیادہ علم والے بھی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ علم والے بھی ہوتے ہیں، اور کوئی وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا مقابلہ ہی نہیں ہوتا پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
باوجود کہ شرف صحابیت میں سب برابر تھے، کسی کے اندر کوئی کمی نہیں تھی شرف صحابیت کے اعتبار سے، مگر علم کے اعتبار سے یہ سارے جو ہیں یہ بھی فرق و فرقی تھے، درجہ بدرجہ تھے۔ ان میں سے کوئی 2 درجن کے لگ بھگ، کچھ کم یا کچھ زیادہ، 2 درجن صحابہ کرام ایسے ہوئے ہیں کہ جو اجتہاد کے درجے کے عالم صحابہ تھے، اور جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا کہ ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے، مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ پوچھتے کہ کیا یہ مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے یہ مسئلہ ایسا پیش آیا ہے کہیں یا ویسے پوچھتے ہو؟ تو جب جواب ملتا کہ ویسے ہی پوچھ رہے ہیں علم بڑھانے کے لیے، تو صحابہ کرام کی عادت یہ تھی، کہتے کہ جاؤ ہمیں دخل در معقولات دینے کی کوئی ضرورت نہیں، جب پیش آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اور جب جواب ملتا کہ مسئلہ پیش آ چکا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو مجتہد حضرات تھے تو یہ حضرات پھر اس میں اپنا اجتہاد جو ہے اس کی پوری پاور لگاتے ہیں، پوری قوت اجتہاد کی جو ہے وہ صرف کرتے اور صرف کر کے تو اپنے اجتہاد کے زور سے کتاب و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کا 2 ٹوک حل کر کے تو آپ پیش کر دیتے اور فرماتے جاؤ اس طرح جا کے عمل کر لو، تم بریوں سے پاؤ جاؤ۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر اس طرح اجتہاد تھا۔ اگر آپ کچھ سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو میرا خیال ہے شاید آپ کو سمجھ جانا چاہیے جو غیر مقلدین آج کل اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے بھائی؟ اعتراض عجیب عجیب گڑے ہوئے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ اگر تقلید ہی کرنی ہے کسی مجتہد امام کی تو کیوں نہ صدیق اکبر کی تقلید کر لی جائے، کیوں نہ فاروق اعظم کی تقلید کر لی جائے، کیوں نہ عثمان ذو النورین کی تقلید کی جائے، کیوں نہ علی مرتضیٰ کو مجتہد امام اپنا بنا لیا جائے۔ ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے، شافعی کی کیا ضرورت ہے، مالک کی کیا ضرورت ہے، احمد بن حنبل کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض سمجھے نا آپ؟ اس کا جواب بھی آپ سمجھے؟ میرا خیال ابھی بھی نہیں سمجھے۔ جواب اس کا کیا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے زندگی کے تمام مسائل کے اندر اجتہادی رائے لینے کی، ہے نا؟ زندگی کے تمام مسائل میں اجتہادی رائے لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور صحابہ کرام نے تو زندگی کے تمام مسائل کے اندر اجتہاد کیا ہی نہیں، کیا ہے اجتہاد ضرور کیا ہے، مگر صرف اس واقعے کے بارے میں اجتہاد کیا کہ جو واقعہ اس زمانے میں پیش آیا اس کے بارے میں اجتہاد کیا۔ باقی مسائل جو ہے وہ فرض کر کے اپنے ذہن میں کہ فرض کیجئے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا، اس طرح انہوں نے نہیں کیا۔ یہاں جب اس طرح نہیں کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کی فقہ جو ہے وہ شریعت کے مسائل میں اول سے لے کر آخر تک نہ تھی اور نہ آج موجود ہے۔ وہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد فرمایا نا فقہ کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں شریعت کے مسائل؟ یہ پانی کے مسائل سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے جی، پانی پاک کون ہے ناپاک کون ہے، کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کا طریقہ، پھر غسل کا طریقہ، پھر استنجا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا، اس کے ساتھ پھر اس کے بعد انجاس کا یعنی ناپاک چیزوں کا بیان، پاک چیز کون سی ہوتی ہے، ناپاک چیز کون سی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے اسی میں وہ عورتوں کے مسائل بھی آ جاتی ہیں، جو عورتوں کے ماہواری کے ان کے مینسز کے مسائل ہوتے ہیں، یا بچہ جننے کے بعد جو بریڈنگ کے دن ہوتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کے شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز کے اندر پھر بے شمار ہزاروں مسائل ہیں نماز کے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد روزے کے شروع ہو جاتے ہیں، پھر حج کے شروع ہو جاتے ہیں، چلتے 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 یہ سینکڑوں چیپٹرز اور سینکڑوں ابواب شریعت کے، یہاں تک کہ جب آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد جو ترکہ اس نے چھوڑا وہ ترکہ وارثوں کے اندر کیسے تقسیم ہوگا، اس حد تک شرعی احکام جو ہیں پانی کے احکام سے لے کر اس حد تک یہ سارے شرعی احکام ہیں۔ ان سارے شرعی احکام میں ہمیں ضرورت ہے اجتہادی رہنمائی کی،
مگر صحابہ کرام میں سے کسی نے ایک مسئلے میں اجتہاد کیا، کسی نے 2-4 میں، کسی نے 10-20 میں، کسی نے 50 میں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتہاد، چونکہ ان کا اجتہاد آل راؤنڈر نہیں تھا، پوری شریعت کے گرد وہ گھومتا نہیں تھا، پوری شریعت کے اندر وہ چلتا پھرتا نہیں تھا، کہیں تھا زیادہ جگہوں میں نہیں تھا، لہذا ہم اپنی زندگی کے مسائل جو ہیں صحابہ کرام کی تقلید کے ساتھ، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تقلید کے ساتھ ہم معلق نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم کسی ایسے امام کو لیں گے کہ جس نے اول سے لے کر آخر تک سارے مسائل پال کیا۔ اور وہ کون ہے؟ 4 مشہور امام، جن میں سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے اندر، آپ کے اجتہادی آراء کے اندر صحابہ کرام نے جو اجتہادی آراء قائم کیا مختلف مقامات پہ، وہ ساری بھی اس میں سمو لی گئی۔ ائمہ اہل بیت نے جو اجتہادات کیا وہ سارے بھی اس میں سمو لیے گئے۔ خلیفہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بار بلوایا، تو آپ سے پوچھا کہ من این تاخذ علم کا فقہ کا ھذا، کہ آپ جو اپنی یہ فقہ بنا رہے ہیں، تدوین کر رہے ہیں، تو یہ فقہ جو ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ فقہ کا ماخذ کیا ہے؟ یہ فقہ لیتے کہاں سے ہو؟ کیسے حاصل کرتے ہو؟ کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان جانا للہ تعالی فی کتابہ فعلی الراس والعین۔ آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کتاب کے اندر مسئلے کا حل آ گیا وہ سارا آنکھوں پر۔ وما جانا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، اور جو کچھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آپ کی سنت میں اور آپ کی حدیث میں جو کچھ پہنچا مسائل کا حل، فعلی الراس والعین، وہ بھی سر پر اور آنکھوں پر۔ وما جاء عن صحابہ، اور صحابہ کرام سے جو علم زائد آیا، جو کتاب میں 2 ٹوک مسئلہ حل نہیں کیا، سنت میں 2 ٹوک مسئلہ حل نہیں کیا، صحابہ نے کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں 2 صورتیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے فَإِنِ اجْتَمَعُوا، کہ سارے صحابہ کرام نے مل کر ایک رائے اختیار کر لیا اس مسئلے کے بارے میں۔ قرآن نے 2 ٹوک فیصلہ نہیں کیا، سنت نے 2 ٹوک فیصلہ نہیں کیا، اور صحابہ کے سامنے پیش آیا اور سارے صحابہ متفق الرائے ہو گئے اس مسئلے کے بارے میں، فرماتے ہیں فعلی الراس والعین، اجماعات صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی ہمارے سارا اور آنکھوں پر، یعنی وہ بھی ہماری فقہ کا ماخذ، وہ بھی ہماری فقہ کے اندر سمو کے رکھ لیے گئے ہوئے۔ اور فرمایا وَإِنِ اخْتَلَفُوا، اور اگر صحابہ کا اختلاف ہو، ایک صحابی کا اجتہاد یہ کہتا ہے، دوسرے صحابی کا اجتہاد یہ کہتا ہے، تو فرماتے ہیں فَنَنْظُرُ، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہم نظر و فکر کرتے ہیں کہ جس صحابی کا اجتہاد اصول شریعت کے زیادہ قریب تر ہمیں معلوم ہو تو اس کو لے کر ہم اپنی فقہ کے اندر سمو لیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ما جاءنا عن التابعین، جب معاملہ تابعین تک پہنچا تو فرماتے ہیں نزاحمہم، ان کی فقہی آراء جو ہیں ان کو ہم نہیں لیتے، اس لیے کہ فإنہم رجال ونحن رجال نجتہد کما اجتہدوا، کہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا، ہم بھی مجتہد ہیں، وہ بھی علماء ہیں، ہم بھی علماء ہیں، وہ بھی رجال ہیں، ہم بھی رجال ہیں، ہمارے ہم اثر ہیں، ہمیں ان کے اجتہاد لینے کی ضرورت نہیں، وہاں ہم اپنے اجتہاد سے کام لیتے۔ پتہ چلا امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کا ماخذ، اور کیسے آپ نے اپنی فقہ جو ہے اس کو تیار کیا۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ تو یہ اول سے لے کر آخر تک تمام مسائل شریعت میں جس بزرگ نے اس امت کے اندر مکمل اجتہادی دائرہ کار بڑھایا وہ سب سے پہلے بزرگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسا صحابہ نے بھی نہیں کیا، جزوی طور پر کیا ہے، سارا نہیں کیا۔ تابعین نے بھی جزوی طور پر کیا ہے، سارا نہیں کیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے
مکمل شریعت کے تمام ابواب میں آپ نے اجتہاد جو سے کام لیا، اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہ دو قسم کے مسائل کو جو ہے ترتیب وار جمع کر کے تو آپ نے پوری امت کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک تو وہ مسائل جن کا دو ٹوک اہل کتاب و سنت نے پیش کر دیا، وہ بھی لے لیے، جن پر صحابہ کا اجماع ہو گیا وہ بھی اس میں آ گئے، اور جہاں صحابہ کا اختلاف ہوا تو ان میں جو زیادہ کتاب و سنت کے مزاج کے قریب نظر آیا وہ اس کو لے لیا، اور جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے تو وہاں پر خود اجتہاد کر کے تو شرعی مسائل کا حکم جو ہے وہ معلوم کیا، اور معلوم کر کے تو کتاب کے اندر یہ سارا کچھ اکٹھا ترتیب بار کر کے رکھ دیا۔ اب ہمارے لیے ہے بڑی آسانی، اگر ہمیں ضرورت ہے پانی کا مسئلہ معلوم کرنے کی تو پانی کا چیپٹر الگ ہے، اگر ہمیں ضرورت ہے نماز کا مسئلہ معلوم کرنے کی تو نماز کا چیپٹر الگ ہے۔ نماز کے اندر پھر کئی ہزاروں قسم کے مسائل ہیں نماز کے اندر، جس قسم کا مسئلہ جو ہے اس کی ضرورت ہو اس قسم کا چیپٹر جو ہے وہ الگ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ قرآن میں چیپٹر وائز بات نہیں کی، حدیث پاک کے اندر چیپٹر وائز بات نہیں کی، یہ چیپٹر وائز مکمل طور پر جو شریعت کے منصوص مسائل دو ٹوک حل کیے ہوئے کتاب و سنت میں وہ بھی، اور جن کو حل نہیں کیا اور مجتہدین کرام پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنی اجتہادی قوت سے حل کریں وہ بھی، ان سب کو جمع کر کے ملا کے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شکل کے اندر رکھا، شریعت کی اس شکل کا نام ہے فقہ حنفی، شریعت کی اس شکل کا نام ہے فقہ حنفی۔ اور پھر دوسرے مجتہد اور بھی کچھ ہوئے ہیں، امام زہری مجتہد ہوئے ہیں، امام اوزاعی مجتہد ہوئے ہیں، فلاں امام فلاں امام فلاں امام کئی حضرات ہوئے ہیں، مگر آج ان کی فقہ کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا ہے، تو ان کی بھی پیروی ہم نہیں کر سکتے، جن کی فقہ موجود نہیں ان کی پیروی کیسے کریں؟ تو صرف یہ 4 فقہیں آج دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لہذا جس نے پیروی کرنی ہے ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرے، اور یہ مجبوری ہے ہماری کہ جو دو ٹوک مسائل کتاب و سنت نے حل نہیں کیے ہیں ان کا حل صرف مجتہد کی رائے پر، مجتہد کی اجتہادی رائے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا کوئی اور حل ہی نہیں سوا مجتہد امام کی اجتہادی رائے جو ہے اس سے کام لینے کے۔ تو آپ بتائیے ہمارے لیے مجتہد امام کا دامن چھوڑ کر کہیں اور جانے کا تو راستہ ہی نہیں باقی بچا، راستہ ہی باقی نہیں بچا۔ پھر جناب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی مسائل کے اندر اجتہاد کیا، اسی طرح اجتہاد کیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو طرز ڈالا ہوا تھا اس طرز پر اجتہاد کیا، امام شافعی نے اجتہاد کیا، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے اجتہاد کیا، مگر جو اجتہادی مسائل تھے جو حل شدہ تھے ان میں تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جو اجتہادی مسائل تھے ان اجتہادی مسائل میں ان آئمہ کی رائے جو ہے وہ اپنے اپنے اجتہادی قوت کے پیش نظر، اپنے اپنے اجتہادی آراء کے پیش نظر کچھ اختلاف بھی ہوئے ہیں، وہ چند سو مسائل ہیں پوری شریعت کے مسائل میں سے کہ جن کے اندر 4 اماموں کا اختلاف ہے، وگرنہ باقی ہزاروں مسائل کے اندر ان 4 اماموں کا بھی کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ مگر انہوں نے اجتہاد کیسے کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود اجتہاد کیا، امام شافعی نے خود اجتہاد کیا، امام احمد بن حنبل نے خود اجتہاد کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 برس کا عرصہ خرچ کیا، تقریباً 25 سال کا عرصہ آپ نے خرچ کیا علم حاصل کرنے کے بعد، کس بات میں کہ اپنے شاگردوں کو یہ فقہ کے اندر باقاعدہ طور پر فارغ التحصیل کریں، اور علم الفقہ کے اندر، علم التفسیر کے اندر، علم الحدیث کے اندر ان کو اس بلند مقام تک پہنچائیں، ان کو مشقیں کرا کے، ان سے مسائل حل کروا کے، ان کے ذہن کی تدریب اور ان کے ذہن کی تربیت کر کے اس حد تک پہنچانا چاہا آپ نے کہ آپ کے شاگرد بھی آپ کی طرح مجتہد امام بن جائیں۔ پھر جس وقت میرے دوستو ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود اپنے شاگردوں میں کم سے کم 40 افراد مجتہد امام کے درجے پر پہنچ گئے،
تو اس کے بعد ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ لو اب ہم اجتماعی شورائی اجتہاد کرتے ہیں، اجتماعی شورائی اجتہاد کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تقریر فرمائیں گے کہ سب کی آراء جو ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک رائے کے اندر اتفاق اس کو پرو لیں گے، اور جب اس طرح اتفاق رائے ہو جائے گا تو اس وقت وہ مسئلہ جو ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ کی کتاب میں لکھ لیا جائے گا، ایک مسئلہ پھر دو مسئلہ پھر چار مسئلے، بعض مسئلے فوراً حل ہو جاتے تھے، بعض مسئلے ایسے تھے کہ جن میں دو تین دن تک بحث مباحثہ چلتا تھا۔ کتنا عرصہ؟ 30 برس کا عرصہ ائمہ مجتہدین کی 40 کی تعداد میں مجلس شورا کی اجتماعی قوتوں اور اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 لاکھ شریعت کے 80,000 شریعت کے 80,000 مسائل جو ہیں ان کا آپ نے استنباط کیا کتاب و سنت کے عمومات سے، اور ان شاگردوں کو پھر یہ بھی اجازت تھی کہ اگر کسی کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ اس میں اپنا اختلافی نوٹ بھی دے سکتا ہے، تو وہ اختلافی نوٹ بھی آج تک اس وقت تک الحمدللہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ ہے، اور فقہ کے اندر یہ ہے وہ کمال جس کا امام وقی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ طلبنا معه التفسیر فبرا علینا، ہم نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ مل کے علم تفسیر حاصل کرنا چاہا تو وہ ہم سب سے آگے نکل گئے، ہمیں پیچھے چھوڑ گئے۔ وطلبنا معه الحدیث ففاق علینا، ہم نے ان کے ساتھ مل کر علم حدیث حاصل کرنا چاہا تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث کے اندر ہم سب سے فوقیت لے گئے۔ وطلبنا معه الفقہ، اور ہم نے ان کے ساتھ مل کر علم فقہ حاصل کرنا چاہا۔ جاء منہ ما ترون، تو اس کے نتیجے میں ابو حنیفہ کے وہ کارنامے دنیا کے سامنے پیش ہوئے اور دنیا کے سامنے آئے کہ جن کو تم دیکھتے ہو۔ اب امام وقی کے اس قول کا پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے کیا کارنامے فقہی ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کر دیں۔ اب یاد رکھیے امام مالک کی فقہ تنہا امام مالک کی اجتہادی آراء کا مجموعہ ہے، امام شافعی کی فقہ تنہا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ اور اجتہادی آراء کا مجموعہ ہے، امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے وہ تنہا امام احمد بن حنبل کی فقہ اور اجتہادی آراء کا مجموعہ ہے۔ مگر کمال ہے یہ اللہ پاک نے فقہ حنفی کو بخشا ہے کہ فقہ حنفی وہ فقہ ہے جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں 40 مجتہدین کرام کی اجتماعی اور شورائی فقہی آراء کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی، آج سے 1000 برس پیشتر بھی اور 1000 برس اور گزر جائے گا تو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ ہی یہ خصوصیت رکھتی ہے کہ جتنی زمانہ اور اہل زمانہ کے حاجات اور حالات کے ساتھ جتنی تطبیق اس کی بہتر طریقے سے ممکن ہے اتنی کسی اور فقہ کی ممکن نہیں۔ میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس طرف جو بات چیت ہوئی ہے اس طرف نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہ مختصر سا جو نذرانہ عقیدت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہم نے پیش کیا ہے اپنے امام کی بارگاہ میں، اللہ پاک اس کو مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مقدس کو ہم سب پر راضی کرے، اور اللہ پاک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روحانی توجہات ہیں ان سب کو ہماری طرف مبذول کرے تاکہ آپ کی روحانی توجہات کی برکت سے ہم بھی علم دین کی کما حقوق خدمت کر سکیں۔ بس اسی پر میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، آگے پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ معراج شریف کے بارے میں ہوگا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزید حالات پھر سے کبھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔